دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھتی گئی بلوچستان میں، اور صورتحال کے پی میں چونکہ اس کی نوعیت تو مختلف ہو سکتی ہے، لیکن وہاں پہ بھی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ایک انتہا آتی نظر آتی ہے ہمیں۔ لیکن کیا ہمارے حکمران ان چیزوں کو کہنے کو تو بیانات کی حد تک تو آ گئی ہیں، کیا یہ ان کے پاس کوئی پالیسی واضح اسٹریٹجی موجود ہے کہ ان حالات سے پاکستان کو کس طرح سے نکالا جائے؟ میں ہوں زاہد حسین، وائڈ اینگل کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں کہ یہاں پہ کبھی بھی دیر از نو ڈل مومنٹ ان پاکستانی پالیٹکس۔ یہ بہت حد تک صحیح بھی ہے کہ جب بھی ہم نظر دوڑاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، سیاست بھی کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد سے جو ہمارے جو سیاستدان ہیں یا جو ہمارے اور حکمران ہیں وہ خود کیا کر رہے ہیں، یہ ہمیشہ جو ہے ایک بحث چلتی آئی ہے۔ تشویش کہ پاکستان ہمیشہ ہی صورتحال ایک سی رہی ہے، لیکن حقیقی طور پہ آج جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں کی کئی کارروائیاں ہوئی تھی بلوچستان میں، خاص طور پہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا کہ وہاں بولان ایکسپریس کے ساتھ، جہاں جعفر ایکسپریس میں، جس کو جو ہے تو باقاعدہ ایک اغوا کر لیا گیا، اور یہ پہلے پاکستان میں اور دنیا میں شاید اس قسم کا پہلا واقعہ تھا۔ اس کے بعد بھی کے بعد دیگر دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھتی گئی بلوچستان میں، اور صورتحال کے پی میں چونکہ اس کی نوعیت تو مختلف ہو سکتی ہے، لیکن وہاں پہ بھی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ایک انتہا آتی نظر آتی ہے ہمیں۔ لیکن کیا ہمارے حکمران ان چیزوں کو کہنے کو تو بیانات کی حد تک تو آ گئی ہیں، کیا یہ ان کے پاس کوئی پالیسی واضح اسٹریٹجی موجود ہے کہ ان حالات سے پاکستان کو کس طرح سے نکالا جائے؟ یقینی بات یہ ہے کہ یہ حالات ایک دن میں نہیں بنے ہیں۔ جو بلوچستان کی صورتحال ہے وہ ایک دن کی پیداوار نہیں ہے، یہ جو ہے ہماری پالیسیوں کا، غلط پالیسیوں کا تسلسل ہے جو کہ 20-25 سال سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو کیا ہمیں کوئی سنجیدگی نظر آتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی سنجیدگی نظر آتی ہے۔ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، اس قسم کے سنگین حالات کا ملک کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر یہ سوچ بچار بھی ہوتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے ان چیزوں سے کیا جائے، اور اس کی ایک حد تک جو ہے چیزوں کے بارے میں ایک سیاسی ایک سوچ بھی ہونی چاہیے، ایک راہ عمل بننا چاہیے۔ لیکن ہم اگر دیکھتے ہیں تو اس قسم کی چیز ہمیں کوئی نظر نہیں آتی ہے۔ جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا یا دیکھے بعد دیگر جب دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھتی ہوئی نظر آئی تھی، تو ہمیں صرف ایک نیشنل اسمبلی کی ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ایک براڈ میٹنگ ہوئی، اور وہ بھی ان کیمرہ تھی، اور ان کیمرہ میں سے جو باتیں نظر آئی تھی اس میں یہ کہ چیف آف آرمی اسٹاف اور پھر ایم آئی کے جو ہے اور ملٹری آپریشن کے جو انچارج تھے، انہوں نے ایک بریفنگ دی وہاں پہ۔ اب بریفنگ میں کیا ہوا وہ تو ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن جو چند باتیں جو نکل کے آئی ہیں، اس سے دو باتیں صاف ظاہر ہوتی تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ جو ہے کوئی ایسی ہمیں اندیا نہیں ملا ہے کہ ایک کوئی سوچ میں تبدیلی آئی ہو ان حالات کی وجہ سے۔ ایک جو بحث اس کے بعد چھڑ گئی ہے وہ ہے کہ پاکستان کو ایک ہارڈ اسٹیٹ بنانا ہے، اور خاص طور پہ آرمی چیف کی طرف سے یہ بات آئی کہ پاکستان کی اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے اس وقت کہ سافٹ اسٹیٹ کی جگہ جو ہے پاکستان کو ایک ہارڈ اسٹیٹ بنایا جائے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ لوگوں اس کی مختلف تشریحیں پیش کرتے رہے ہیں، کچھ لوگوں نے اس پہ حق پہ مضامین بھی لکھے ہیں، اور کچھ لوگوں نے پھر جو ہے اس پہ سوالات بھی کھڑے کیے۔ تو اصل سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے بلوچستان کے حوالے سے یا کے پی کے حوالے سے، کیا صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہے؟ اصل بات تو یہ آتی ہے کہ جب ہارڈ اسٹیٹ کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ میرے خیال جو لوگ بات کرتے ہیں ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب کیا ہے۔ شاید ان کے نزدیک یہ مفہوم لیا جاتا ہے عام طور پہ کہ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کا استعمال کیا جائے، اور اسٹیٹ کو ایک مضبوط ایک کورسو پاور جو اسٹیٹ کی ہوتی ہے اس کو زیادہ استعمال کیا جائے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو اسی قسم کی جو سوچ ہے وہ اسی کی وجہ سے آج ہم اس صورتحال میں پہنچے ہیں۔
بلوچستان کی صورتحال پہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اصل مسئلہ وہاں پہ سیاسی ہے، اور اس وقت جو سب سے بڑی ہے، اس بحث سے پہلے جو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی اپنی ریاست جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں ڈان میں اپنا ایک کالم لکھا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ اے پریڈیٹر اسٹیٹ، اور اسی بحث کے تناظر میں تھا یہ تھا پس منظر میں کہ دیکھیں اصل مسئلہ جو ہے وہ ہارڈ اور سافٹ اسٹیٹ کی تو بعد میں آتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایک مفہوم ہے، ایک تشریح جس کو کہہ سکتے ہیں، یا ایک تھیوری جو ہے پریڈیٹر اسٹیٹ کے بارے میں، پاکستان زیادہ تر اس میں اس کی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں فٹ ان ہوتی ہے۔ اور پریڈیٹر اسٹیٹ کیا ہے؟ پریڈیٹر اسٹیٹ کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ پوری پالیسی پالیسی جو ہے وہ چند جو ایک لحاظ سے کہا جائے ایلیٹس کے پاس ہوتی ہے، جس کو جو پالیسیاں بناتے ہیں یا پالیسی کو ایز انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں، وہ اپنے مقاصد کے لیے کرتے ہیں، اور پھر اس کا خمیازہ لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے میرے خیال سمجھ میں آتی ہے کہ پریڈیٹر ہماری یہی صورتحال رہی ہے۔ ہمارے جو ہے پالیسی جس طرح سے بنائی جاتی رہی ہے، نیشنل سیکورٹی پالیسی خاص طور پہ، تو وہ جو ہے اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ جو آج جو صورتحال ہے اس کو اسی تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جس طرح کی پالیسی بنتی رہی ہیں۔ جیسے بلوچستان کے بارے میں بات کریں تو وہاں پہ وہی صورتحال تھی کہ یہ اسٹیٹ جو ہے ایک ہی طریقہ سے ان چیزوں کو ڈیل کر رہی تھی جو 20-25 سال سے ہم دیکھتے ہیں، وہ یہ تھی طاقت کا استعمال، جو حالانکہ ایک اگر سیاسی طور پہ دیکھا جائے تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس کا جس کو ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھی یا ایسی قوتیں وہاں پلی بڑھی ہیں جس کو سیپریٹسٹ فورس کہہ سکتے ہیں، جس کا جو ہے پوری محور جو ہے وہ ایک دہشت گردی میں ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس سے ذرا ہٹ کے دیکھا جائے کہ یہ صورتحال پیدا کیوں ہوئی۔ بلوچستان تو ایسا خطہ ہے جہاں پہ آپ کو صحیح معنوں میں کبھی ریپرزنٹیٹیو حکومت نہیں ملی ہے۔ جس ہارڈ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو بلوچستان کو تو صرف ایک ہارڈ اسٹیٹ کے طور پہ ایک ہارڈ پالیسی کے تحت ہی وہ ڈیل کیا گیا۔ پچھلے 20 سال سے ایک لحاظ سے وہاں پہ آرمی آپریشن ہو رہا ہے، لیکن اس کے نتائج ہم نے کبھی بھی مثبت نہیں دیکھے۔ اس کی وجہ صاف ہے کہ جو اصل مسئلہ وہاں پہ سیاسی ہے۔ آپ نے وہاں کے لوگوں کو اگر محروم کرتے ہیں آپ رائے دہی سے، جو کہ ہم نے دیکھا ہے خاص طور پہ 2024 کی جس طرح سے الیکشن ہوئے، تو جس طرح سے اب ویسے تو پاکستان بھر میں یہ کوئی الیکشن صاف ستھرے نہیں ہوئے، لیکن جو بلوچستان میں جس قسم کے الیکشن ہوئے وہ تو اس کا تاریخ کا حصہ ایک بن کے آتی ہے کہ ہینڈ پک لوگوں کو جو ہے وہاں پہ بیٹھایا گیا، اور جو نیشنلسٹ جس کو کہتے ہیں نیشنلسٹ گروپس جو ہے پارٹی ہیں، ایسی بہت ساری کام کر رہی ہیں، ڈاکٹر مالک کی پارٹی ہے، اختر مینگل کی پارٹی ہے، تو ان لوگوں کو بھی جو آپ نے آئسولیٹ کر دیا سائٹ ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا بلوچستان کا مسئلہ ٹھیک ہے دہشت گردی ہے جس کو کوئی تائید نہیں کر سکتا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ عوام میں اور اسٹیٹ میں بہت دوری ہو چکی ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے آپ اور وہاں پہ جو بھی اس وقت کی کارروائی ہوتی ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے کہ اگر فرض کیے کہیں پہ شورش ہو کسی علاقے میں، جب تک آپ کے ساتھ عوام نہیں ہوں گے آپ اسٹیٹ ختم نہیں کر سکتی ہے، جتنے بھی طاقت کا استعمال کیا جائے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو واقعات ہوئے تھے پچھلے دنوں جعفر ایکسپریس کے بعد یا اس کے بعد، اس کے بعد حکومت کا رویہ کیا رہا ہے وہاں پہ، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ پھر سے جو ہے اور زیادہ سختی شروع ہو گئی، گرفتاریاں عمل میں آ رہی ہیں، اور ایسے لوگ جس کو ہم ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ ہیں یا کوئی اور اس قسم کے جو ہیں لوگ، جو کہ ٹھیک ہے ان کی باتوں سے شاید آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کا ایک جمہوری حق ہے ایک پروٹیسٹ کرنے کا، آپ نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ اب کیا صورتحال ہے کوئٹہ میں اس وقت؟ کئی جو ہے ایک تنظیمیں جس میں قوم پرست تنظیمیں بھی شامل ہیں، دوسری اور تنظیمیں بھی شامل ہیں سیاسی پارٹی کی، وہ سب اکٹھا ہوئے ہیں، اور اکٹھا ہو کے جیسے اختر مینگل صاحب کی قیادت میں ایک جلوس بھی وہاں سے نکل رہا ہے کوئٹہ کی طرف لانگ مارچ میں، اور یہ 6 تاریخ جو ہے ایک الٹیمیٹم بھی دیا گیا ہے کہ اس وقت سے لوگوں کو رہا کیا جائے، ورنہ یہ ہے کہ وہ اس پر وہ کوئٹہ تک لانگ مارچ کیا جائے گا۔ اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی بھی آپ کو نیشنلسٹ پارٹی نظر آتی ہیں وہ سب جو ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہوئے ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ بلوچستان کی اپنی حکومت کی کیا حال ہے۔ بلوچستان کی حکومت تو یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ نان ریپرزنٹیٹیو حکومت ہے،
اچھا، جو بھی اس قسم کی کارروائی ہوتی ہے ایک مزید گرفتاریاں کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے استعمال سے جو ہی مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ اب تو ایک عجیب سی بات بھی نظر آتی ہے کہ جیسے پہلے بات ہوئی کہ ہم ہارڈ اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں اور سافٹ اسٹیٹ سے یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے پاکستان ایک سافٹ اسٹیٹ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سافٹ اسٹیٹ سے مطلب یہ ہے کہ جو یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے یا اپلیکیشن آف لا یا امپلیمنٹیشن اس کا ہونا چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ اور یقینی طور پہ جب اس قسم کی ہوتی ہے تو ایک ریاست ایک کمزور ریاست ہوتی ہے، اس کو کوئی اس کی ڈینائی نہیں کرتا ہے، لیکن جب ہارڈ اسٹیٹ کی آپ بات کرتے ہیں تو وہ سمجھ سے باہر ہے۔ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ تو قانون کو پھر اطلاق بھی شروع کریں۔ آپ جو ہے ایک طرف تو قانون کی ہارڈ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف جو ہے آپ ان تمام جو ہے جو ادارے ہیں ان کو ختم کرنے کی بھی بات کرتے ہیں، آپ عدلیہ کی آزادی بھی ختم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہارڈ اسٹیٹ اسی طرح سے بن گیا تھی۔ اور سب سے مضحکہ خیز چیز کیا ہے؟ سب سے مضحکہ خیز ابھی پچھلے دنوں آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ہارڈننگ آف اسٹیٹ کمیٹی بنائی گئی ہے، اسی پس منظر میں کہ پاکستان کو اب ہارڈ اسٹیٹ بنانا ہے۔ اس کی جو ہے سربراہی وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ہز مین فار آل سیزن، ان کو ہر طرف استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ وہ تو آج کے کرکٹ بورڈ کے بھی چیف ہیں جس کا حال ہم جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جو ہے وہ اس میں وزیر داخلہ جو سب سے بڑی ایک پاورفل پوسٹ ہے کیبنٹ کی، ان کے پاس ہے۔ اس کے بعد کبھی کبھی جو ہے وہ فارن پالیسی کے حوالے سے بھی ان کے دورے ہوتے ہیں۔ اب جو ہے وہ ہارڈننگ کمیٹی کے چیئرمین بھی بن گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہارڈننگ کمیٹی کا ہارڈننگ آف اسٹیٹ کمیٹی کیا چیز ہے؟ تو اس کی آپ خود دیکھ لیں، اس کی جو کمپوزیشن ہے اس سے مذائقہ خیز چیز اور کوئی نظر نہیں آتی ہے۔ محسن صاحب اس کے جو ہیں سربراہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں مختلف جو چاروں صوبے ہیں اس کے ممبران ہیں، چیف سیکرٹریز ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پیٹرولیم منسٹری کے جو سیکرٹری ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے وہ ہیں، پاور ڈویژن کے جو سیکرٹری ہیں وہ اس ممبر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انٹیلیجنس ایجنسی کے ممبر ISI MI اور دوسری تنظیموں کے ہیں۔ ان کی میٹنگ بھی ایک دو ہو چکی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا ہارڈننگ کمیٹی؟ میں خیال اس سے زیادہ آپ کہیں بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو اس قسم کی چیز نظر نہیں آتی۔ کہا جاتا ہے کہ بھئی اس لیے پیٹرولیم منسٹری کے شامل سیکرٹری کہ جو ہے وہ اسمگلنگ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن کے آیا ہے ہارڈ اسٹیٹ کی رکاوٹ میں۔ چلیں ٹھیک ہے، مان لیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ پاور سیکٹر میں بھی یہی کہ پاور سیکٹر میں چوری ہوتی ہے، اس نے بھی جو ہے ریاست کو کمزور کر دیا ہے۔ اس کے بعد تو پھر انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو ہے ہم دیکھتے ہیں وہ تو ہر جگہ ان کا ایک عمل دخل رہتا ہے، چاہے کوئی بھی کمیٹی کی نہ ہو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پورا اس کا تو انہوں نے پچھلے دنوں جائزہ لیا، اور ایک سب سے بڑا قدم جو انہوں نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ افغان ریفیوجیز کو جو بھیجنا ہے اس کو تیز تر کیا جائے۔ اب یہ 31 مارچ کو جو آخری ڈیڈ لائن تھی کہ جس میں ان افغانیوں کو جن کے پاس کوئی اجازت نامہ بھی موجود تھا ان کو بھی بھیجنے کی بات کی گئی ہے۔ اب وہ شروع ہو گیا ہے، یہ ہارڈننگ اسٹیٹ کی طرف کہا جاتا ہے کہ پہلا قدم ہے اور ضروری قدم ہے۔ اب یہ ذرا بتائیے کہ ان چیزوں کے کارروائی کے ذریعے آپ کس طرح سے جو حالات اس وقت بلوچستان کے بنے ہوئے ہیں یا صوبہ سرحد کی صورتحال ہے اس کو کس طرح سے آپ تبدیل کریں گے، کس طرح سے لوگوں کا اعتماد بحال کریں گے؟ اب مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی جو پھر صاحب ایک بینکرپسی جس کو کہتے ہیں سوچ میں پالیسی کی وہ ظاہر ہوتی ہے۔ کیا اس قسم کی کمیٹی بنا کے آپ ان کمزوریوں کو دور کر سکتے ہیں یا اپنی پالیسی کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ میرا خیال تو یہی ہے کہ ایک مذاکرہ خیز، اس سے زیادہ اور مذاکرہ خیز بات نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کہاں پہ ہے۔ یہ تمام جو ہے جو حالات بنتے رہے پچھلے دنوں آپ نے ٹھیک ہے نیشنل اسمبلی کی ایک سیکیورٹی اس کی میٹنگ بھی ہو گئی، بریفنگ بھی ہو گئی، لیکن ساری چیزوں کے بعد جو ہے ہمیں مرکزی حکومت نظر نہیں آتی ہے بلوچستان کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہوئے۔ کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ یہ فیصلے سیاسی ہونے چاہیے تھے، تو سیاسی فیصلے کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف جو ہمیں خبروں میں نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ مزید گرفتاریاں اور مزید سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اس وقت بلوچستان کی صورتحال ہے اور سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت ایک صوبائی حکومت کو بغاوت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
جو میں نے بتایا تو پہلے کہ اختر مینگل صاحب بھی وہاں مارچ کر رہے ہیں، اور دوسرے پارٹیز جو ہیں انہوں نے بھی اپنی ایک لحاظ سے مشترکہ محاذ بنایا ہوا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو یہ ہارڈننگ آف اسٹیٹ کمیٹی کس طرح سے ڈیل کرے گی۔ یہ تو سپرا ایک جس کو کہتے ہیں ایک باڈی، گورنمنٹ کی باڈی بن گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں جو بینکرپسی آف دا ہے گورنمنٹ ہمیں، اور اداروں کی بینکرپسی ہمیں بہت صاف نظر آتی ہے۔ پھر اس کے نتائج جو نکلیں گے وہ سب سے خطرناک ہوں گے۔ اس وقت جو بلوچستان جو ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسے کنارے پہ کھڑی ہوئی تباہی کے، جس کے لیے اگر فرض کیجئے ابھی بھی کوئی صحیح اقدامات نہیں کیے جاتے ہیں، اگر کوئی سیاسی فیصلے نہیں کیا جاتے ہیں، یا حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی سیاسی عمل شروع نہیں کیا جاتا ہے، تو پھر ایک ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو کہ پھر حالات سے قابو میں نہیں رہیں گے۔ اس وقت جو صورتحال ہے اگر صحیح معنوں میں دیکھا ہے تو مرکز یہ ہے وہاں پہ جو اب آ رہی ہے ایک بھار، ٹھیک ہے، دہشت گردی ہے، کاروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ان کی تعداد بھی، ملیٹنسی کی بھی ایک لحاظ سے لوگوں کو دھکیلا جا رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑا یہ ہے کہ اب وہ سیاسی پارٹیاں، جو بلوچ سیاسی پارٹیاں تھیں جو کہ مین اسٹریم کا حصہ تھی، وہ بھی اب سامنے آ کے کھڑی ہوئی ہیں۔ اور جو میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو سننے کی ضرورت ہے۔ ان کو آپ گرفتاریاں کر کے ان کو روک نہیں سکتے۔ اب جو کچھ بلوچستان میں ہونے جا رہا ہے اس پہ جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایک ملک کی سالمیت کو بھی بہت بڑا خطرہ ہے۔